اب غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کے اندر چونکہ صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے اور کافر 1000 ہیں، تو ان کے اندر جب آقا علیہ السلام نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو صف بندی کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ ان کو بدر کے اندر میرے خلاف زبردستی لایا گیا ہے۔ لہذا اگر اے میرے صحابہ تم جنگ لڑ رہے ہو اور تمہاری تلوار کے آگے میرے چچا حضرت عباس آ جائے، تم نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر ہمارے رشتہ دار آ جائیں ہم ان کو قتل کریں، اگر حضور کے چچا آئیں گے ہم ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ جب یہ بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا ابا حفص، ابو حفص صاحب کا یہ آپ کی کنیت ہے، یہ پہلی مرتبہ حضور نے بدر کے اندر آپ کو اس لقب سے پکارا تھا، یہ بھی آپ کی کنیت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا ابا حفص، کیا اب لوگ میرے چچا کو بھی قتل کریں گے؟ حضور نے یہ فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور کس نے کہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اعلان کیا تھا تو ابو حذیفہ جو حضور کی صف میں شامل ہیں اور حضور کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے مقابلے میں رشتہ دار جس طرح قتل کیے جائیں گے ہم اسی طرح حضور کے چچا کو بھی قتل کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو حذیفہ نے بات کی ہے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیں، میں ابھی جا کے ابو حذیفہ کی گردن اتار دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جب یہ بات حضرت ابو حذیفہ تک پہنچی تو انہیں اپنی اس غلطی کا جب احساس ہوا تو کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ مجھ سے یہ جو خطا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ شہادت کی برکت سے میری اس خطا کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور جنگ کے اندر جو ہے وہ انہیں شہادت عطا فرما دی۔ حالانکہ حضور کے چچا بدر کے اندر کافروں کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن حضور نے پھر بھی جب اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق آئے تھے کہ کون ہے حضور کی مخالفت کرے گا۔ یہ ہے حضور کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار اور محبت۔